جو لوگ ابھی عمرے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ان کے لیے بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس سرزمین پر مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی، جہاں پر 23 سال تک وحی کا نزول ہوتا رہا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور ڈھیر سارے فرشتے جس سرزمین پر آتے جاتے رہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک وہاں پہنچنے کا برابر سلسلہ جاری ہے۔ ایسی مقدس سرزمینوں پر اللہ تعالی حاضری کی توفیق اور سعادت نصیب فرما رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ویسے بھی ان دیار مقدسہ کی حاضری خوش نصیبوں ہی کو نصیب ہوا کرتی ہے، قسمت والوں کو۔ یہاں آدمی پیسوں کے بل بوتے پر نہیں جاتا، مقدر میں، قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی پہنچ سکتا ہے۔ اور نہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آج بھی دنیا میں بہت سارے مالدار لوگ ہیں، لیکن آج تک ان کو وہاں کی حاضری نصیب نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کے بالمقابل ایسے بندے بھی آپ کو نظر آئیں گے جن کے ظاہری اسباب اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہاں حاضری دیتے ہیں، بلکہ بعضے تو بار بار دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسمت کی بات ہے۔ جن خوش نصیبوں کی قسمت میں، مقدر میں لکھا ہوتا ہے، وہی ان مقدس سرزمینوں پر حاضری دے پاتے ہیں۔ تو جن کو اللہ نے موقع دیا ہے، جا رہے ہیں، ان کو اس نعمت پر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور جن کو ابھی موقع نہیں ملا، اب تک نہیں جا سکے ہیں، تو خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہمارے لیے بھی وہاں کی حاضری کو آسان فرما، تیری طرف سے فیصلہ ہو جائے گا تو اسباب تو خود ہی بنا دے گا۔ بہرحال جانے والوں کے لیے واقعی میں یہ خوش قسمتی ہے، یہ حضرات قابل صد مبارکباد ہے جو اللہ کے دربار میں حاضری دینے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر حاضری دینے جا رہے ہیں۔ اور مزید سعادت کی بات یہ ہوئی کہ ابھی رمضان کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو گویا زمانہ بھی مبارک اور مکان بھی مبارک، تو ہمیں اپنے آپ کو مبارک بنا کر آنا ہے، اس کی فکر کرنی ہے۔ مجلس کا جو انعقاد ہوا ہے اس کی خاص غرض تو یہ ہے کہ اس کے جو فضائل ہے وہ بتائے جائے، تاکہ جانے والوں کو اس کی اہمیت معلوم ہو۔ آدمی جو کام کرتا ہے اگر اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو اس کو توجہ سے کرتا ہے۔ اور فضائل بتانے کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو اب تک نہیں جا سکے ہیں وہ اس کی فکر کرے، اس کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ تو عمرے کے فضائل بتائے جائے، اس کا طریقہ بتایا جائے، اور اس کے مسائل بتائے جائے، اور اسی مسائل کی غرض سے باقاعدہ سوال جواب کے لیے بھی موقع دیا جائے گا۔ ہمارے مفتی عمران صاحب انشاءاللہ جلوہ افروز ہوں گے، تو جن لوگوں کو جو سوال کرنے ہوں گے عمرے سے متعلق وہ پوچھیں گے، انشاءاللہ جواب بھی دیے جائیں گے۔ فضائل کے سلسلے میں، عمرے کی فضیلت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی ارشادات محدثین نے جمع کیے ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث ابن ماجہ شریف کی میں نے ابھی خطبے میں پڑھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے لوگ اور عمرہ کرنے والے لوگ اللہ کے مہمان ہیں۔ تو نسبت ہی کتنی بڑی ہے۔ آج دنیا میں آدمی کسی بڑے آدمی کا مہمان بنتا ہے تو وہ کئی لوگوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ آج تو مجھے وہاں دعوت ہوئی۔ کسی اللہ کے نیک بندے کے یہاں اگر دعوت ہو گئی تو کتنے لوگ اس سے مصافحہ اس نیت سے کرتے کہ تو وہاں جا کر آیا۔ اور یہاں تو نسبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لگ جاتی ہے کہ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا مہمانی کرتے ہیں ان کی، تو آگے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دعوہ اجابہم، جب یہ ہمارے مہمان بن کر ہمارے دربار میں آئے ہیں تو یہ جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہم ان کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ دعا کی قبولیت کا یہ بہت بڑا مقام ہے، مکہ مکرمہ ہو، مدینہ منورہ ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہی رہتی ہے۔ اللہ کے گھر پر بھی برستی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر بھی برستی ہے۔ تو جہاں رحمتوں کا نزول ہو، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا اجتماع ہو، ایسے مبارک موقع پر آدمی جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں حاضر ہونے والے یہ لوگ اللہ سے دعا کریں گے تو اجابہم، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر وہاں آ کر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کرے گا۔ آج مغفرت کا لفظ بھی اتنا عام ہو گیا کہ جب بولا جاتا ہے، سنا جاتا ہے تو اس کی اہمیت لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ مغفرت بہت بڑا انعام ہے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ کامیاب وہ شخص ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ تو جہنم سے بچے گا کون اور جنت میں داخل کون ہوگا؟ وہی شخص تو ہوگا جس کی مغفرت ہو چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بغیر، اس کی معافی کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ تو مغفرت بہت بڑا انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے ہمارے دربار میں آ کر جب اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو ایک فضیلت ابن ماجہ شریف کی اس روایت سے معلوم ہوئی کہ یہ عمرہ کرنے والے لوگ جو اپنا سفر کریں گے، یہ معمولی سفر نہیں ہے، اللہ کے مہمان بن کر یہ سفر کر رہے ہیں اور عظیم میزبان کے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک اور فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ نے عمرہ کرنے والوں کے بارے میں، حج کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کثرت سے حج اور عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ یہ ایسا عمل ہے جو انسان سے گناہوں کو اور گناہوں کے دھبوں کو، اس کے ناپاک اثرات کو اسی طرح دور کرتا ہے جیسے آگ لوہے کی، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ سونار لوگ، لوہار لوگ جانتے ہیں کہ سونے کو، چاندی کو، لوہے کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو آگ کی تپش اس کے میل کچیل کو دور کرتی ہے، سونے اور چاندی کو خالص کرتی ہے۔ تو ایسے ہی حضور فرماتے ہیں کہ کثرت سے جب آدمی حج اور عمرے کرتا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے تو یہ حاضری اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے ہیں کہ کثرت سے حج اور عمرہ کرنا ان آنے والوں سے فقر و فاقے کو بھی دور کرتا ہے۔ گویا آخرت کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ۔ دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ آدمی حج اور عمرے کرے گا تو کافی رقم خرچ ہوتی ہے، اب تو ہزاروں کی شکل میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں آدمی کا خرچ ہوتا ہے عمرہ کرنے میں، اور حج میں تو اور بھی زیادہ۔ تو ہماری عقل یہ بتاتی ہے کہ یہ تو پیسوں میں کمی آئے گی، تنگی آئے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مبارک سفر ایسے ہیں حج اور عمرے کے، اس کے نتیجے میں تنگی نہیں آئے گی، فقر و فاقہ اور تنگی کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ اور ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ کے رسول کی تمام باتوں پر ہمارا ایمان ہے اور ہونا چاہیے۔ ہماری دیکھی ہوئی چیز کا جیسا ہم کو یقین ہوتا ہے، اس سے زیادہ یقین اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر ہونا چاہیے۔ تو گویا ہم سب کا یقین ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ حج اور عمرے کا سفر آدمی کو تنگی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ فقر اور فاقے کو، تنگی کو دور کرتا ہے۔ اور اب تو آپ کو ایسے کئی لوگ ملیں گے جن کا تجربہ ہو چکا ہے کہ کثرت سے حاضری دینے کے باوجود ان کے مال میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ برکت ہی دیتا ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے، حالانکہ سفر کافی مہنگا ہو گیا پچھلے سالوں کے مقابلے میں، لیکن وہاں حاضری دینے والوں کی اور اس کے خواہش مندوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ چاہے پیسے اور اخراجات جتنے ہی بڑھ جائے، لوگ حاضری دیتے ہیں اور واقعی میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ حج اور عمرے کے نتیجے میں آدمی کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فقر و فاقے کو بھی دور کرتا ہے۔ عمرے کی فضیلت کے لیے ایک بہت بڑی شہادت یہ بھی ملتی ہے کہ نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی تو حج تو فرض ہوا ہے سن ہجری 9 میں راجح قول کے مطابق۔ آپ نے حج تو زندگی میں ایک ہی کیا ہے حج کی فرضیت کے بعد، لیکن عمرہ آپ نے 4 کیے ہیں۔ ایک عمرہ تو آپ نے سفر کیا، لیکن مکے والوں نے آپ کو روک دیا تھا حدیبیہ میں، واپس ہونا پڑا، لیکن عمرے کا سفر ملا، ثواب ملا۔ اس لیے علماء اور محدثین اور ارباب سیر اس کو بھی باقاعدہ عمرہ شمار کرتے ہیں۔
دوسرا عمرہ آپ نے قضا کے طور پر دوسرے سال کیا۔ تیسرا عمرہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، طائف فتح ہوا، تو وہاں جعرانہ سے آپ نے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ حاضری دی، طواف سعی اور حلق کرایا، بالوں کو کتروایا۔ اور چوتھا عمرہ آپ نے جب اپنے حیات طیبہ کے آخری حصے میں، آخری دور میں، جس کے چند مہینوں کے بعد آپ کی دنیا سے وفات ہوئی، حج کے ساتھ آپ نے عمرہ کیا ہے۔ تو گویا آپ کی عمروں کی تعداد کل 4 بنتی ہے۔ ایک میں عمل عمرہ کی نوبت نہیں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثواب پورا دیا، اور باقی 3 میں تو عمرے کے عمل کی بھی نوبت آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عمل کثرت سے کیا، 4 مرتبہ آپ نے عمرے والا عمل کیا، اگر کوئی اور فضیلت نہ ہوتی تب بھی امت کے لیے آپ کا یہ کثرت سے یہ عمل کرنا فضیلت کے لیے اور عمل پر آمادگی کے لیے کافی ہے۔ بہرحال تو یہ ایک فضیلت والا کام ہے۔ یہ تو عام عمروں کی فضیلت کی بات ہوئی، اور جن خوش نصیبوں کو جیسے ابھی جانے والے ہیں جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کریں گے، اس کی تو ایک اور خاص فضیلت ہے جو دیگر مہینے کے عمروں میں وہ فضیلت نصیب نہیں ہوتی۔ بخاری شریف کی روایت میں تو اتنا ہے، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، کہ رمضان میں عمرہ کرنا اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ لیکن مسلم شریف کی روایت میں یہ اضافہ ہے، تعدل حجۃ معی، کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ میرے ساتھ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو علماء اس کی فضیلت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ رمضان کے عمرے کی سعادت دے رہا ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیر سارا ثواب مل رہا ہے۔ اتنا ثواب کہ حضور کے ساتھ حج کرنے پر جو ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، اللہ تعالیٰ وہ ثواب اس رمضان میں عمرہ کرنے والے کو دے رہا ہے۔ اور اس روایت کو علماء نے راجح بھی قرار دیا، اس لیے کہ اس کے جو اسباب، جیسے قرآن کی آیتوں کا شان نزول ہوا کرتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا شان ورود بھی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جملہ کس بنیاد پر ارشاد فرمایا۔ تو ابو داؤد شریف میں یہ روایت تفصیل سے اس کا شان ورود بھی معلوم ہوتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول جب حج کے لیے تشریف لے چلے تو ایک بڑی جماعت نے، صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے تو آپ کے ساتھ شرکت کی، مردوں نے، عورتوں نے۔ آپ کی طرف سے بھی عام اعلان تھا کہ میرے ساتھ حج میں چلیں، تاکہ آپ سے حج کی ادائیگی کا طریقہ امت کے زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائے، یہ مقصد تھا۔ تو بڑی تعداد نے تو آپ کے ساتھ شرکت کی، کچھ لوگ رہ گئے تھے۔ اس میں ایک صحابیہ کا قصہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ حضور کے سفر حج میں شریک نہیں ہو سکی، سفاری کا کچھ معاملہ تھا۔ تو جب حج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ کہلوایا اللہ کے رسول کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول، میں حج کرنا چاہتی تھی لیکن اس عذر کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ سفر حج نہیں کر سکی، اب اس کی تلافی کی کیا شکل ہے؟ آپ کا تو حج ہو چکا اور مجھے شرکت کا موقع نہیں ملا، تو اب کوئی ایسی شکل ہے جس کو اختیار کرنے سے آپ کے ساتھ حج کی شرکت کا موقع مل جائے، ثواب مل جائے؟ تو ان کے شوہر نے جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ ہماری بیوی حج میں شرکت نہیں کر سکی تھی اور یہ پوچھ رہی ہے، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو کہو کہ رمضان میں عمرہ کر لے، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو جو لوگ ابھی عمرے کے لیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ان کو تو رمضان میں عمرے کی سعادت نصیب ہوگی۔ تو دوسری فضیلتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ویسے بھی خود حج کا ثواب ہی بہت زیادہ ہے، آپ فضائل حج کے ایام میں تعلیم میں سنتے ہیں کتنا بڑا نیکی کا کام ہے حج کا عمل، اور اس میں بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کتنی بڑی مقدار میں ثواب ملے گا۔ یہ تو فضائل کی بات ہوئی جو عمرہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے، اور اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ہم کتنا معتم بالشان اور فضیلت والا عمل کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا کہ عمرے کا حکم کیا ہے؟ تو ہم اور اکثریت جو فقہ حنفی کی تقلید کرتی ہے اس پر چلتی ہے، تو ائمہ احناف کے یہاں اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عمرہ کرنا سنت ہے، سنت مؤکدہ، اور بعض احناف نے اس کو واجب بھی قرار دیا ہے، جبکہ باقی جو دو امام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں ائمہ کے یہاں تو عمرہ کرنا بھی اسی طرح فرض ہے جیسے حج کرنا فرض ہے۔ اس لیے
ہمارے اکابر اور علماء بھی یہی بتلاتے ہیں کہ جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے تو جیسے وہ ان کو حج کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی طرح عمرے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کہ چاہے ائمہ احناف کے ہاں یہ فرض اور واجب نہ صحیح، لیکن سنت مؤکدہ ہے، اور کچھ علماء اور کچھ ائمہ اس کی فرضیت کے قائل ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو اب تک اس کا موقع نہیں ملا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے تو ان کو عمرے کی بھی فکر کرنی چاہیے جیسے حج کی فکر کی جاتی ہے۔ یہ عمرے کا حکم ہوا۔ 2 باتیں بیان ہو چکی، عمرے کی فضیلت کیا اور عمرے کا حکم کیا۔ اب نمبر 3 جو اہم ہے کہ عمرے کا طریقہ کیا، عمرے میں کیا کام کرنے، کس طرح ان افعال کو انجام دیا جائے تاکہ ہمارا یہ عمل بارگاہ عزدی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے۔ تو عمرے میں کل 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو احرام کا ہے۔ احرام بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ یوں سمجھیے جیسے نماز کے لیے روزے کا معاملہ، وضو کا معاملہ ہے، اسی طرح حج اور عمرے کے لیے احرام کا معاملہ ہے۔ ہر مسلمان یہ مسئلہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر احرام کے حج اور عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام تو احرام کا ہے، ابھی اس کی تفصیل آئے گی احرام میں کیا کرنا ہے۔ دوسرا کام طواف کرنا ہے، تیسرا کام سعی کرنی ہے صفا اور مروہ کے درمیان کی، اور چوتھا کام بالوں کا حلق کرانا ہے، وہی افضل ہے، یا پھر یہ کہ چوتھائی بالوں کو کتروانا ہے۔ یہ 4 کام کا جو مجموعہ ہے وہی عمرہ کہلاتا ہے۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، اور نمبر 4 بالوں کا حلق یا بالوں کا قصر۔ اب پہلے نمبر کو لے احرام۔ احرام کسے کہتے ہیں، احرام کا حکم کیا ہے اور احرام کا طریقہ کیا ہے۔ تو احرام اصل نام ہے ایک خاص ہیئت کا، ایک پوزیشن کا۔ ہمارے ہاں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو سفید چادریں پہنی جاتی ہے لوگ اس کو احرام کہتے ہیں، وہ احرام کا لباس ہے۔ احرام تو اصل ایک پوزیشن ہے، ایک ہیئت ہے۔ بندہ کچھ چیزیں کرتا ہے تو اس پوزیشن میں آ جاتا ہے، وہ احرام والی پوزیشن میں، اور اس ہیئت اور اس پوزیشن میں آنے کے بعد اس پر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہے جس کا اس کو لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے نماز میں ہم دیکھتے ہیں نا، نماز ایک خاص ہیئت کا نام ہے، ایک پوزیشن کا نام ہے، کہ آدمی جب اس پوزیشن میں آ جاتا ہے تو بہت سی چیزیں اس کے لیے منع ہو جاتی ہے جو نماز سے پہلے منع نہیں تھی۔ بات چیت کر سکتا تھا، وہ کھا پی سکتا تھا، چل پھر سکتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہی اپنی زبان سے، وہ نماز والی پوزیشن میں آ گیا۔ اب اس کو بات چیت نہیں کرنی ہے، چلنا پھرنا بند کر دینا ہے، کھانا پینا اس کے لیے بند ہو گیا۔ تو ایسے ہی احرام ایک خاص ہیئت اور پوزیشن کا نام ہے، اور بندہ اس پوزیشن میں آتا ہے 2 کام کرنے سے۔ جیسے نماز میں کی پوزیشن میں آنے کے لیے 2 کام کرنے ہوتے، نیت اور تکبیر تحریمہ، بس اسی طرح احرام والی پوزیشن میں آنے کے لیے 2 کام کرنے ہیں، نیت اور تلبیہ۔ اب عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو نیت عمرے کی ہوگی، اور نیت کے لیے کوئی زبان سے بولنا یا عربی میں بولنا ضروری نہیں ہے۔ بعضے بہت پریشان ہوتے، کارڈ میں یاد کرتے رہتے، ایئرپورٹ تک یاد ہی نہیں ہوتی دعا، اخیر میں بھی کارڈ نکال کر ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ تو وہ زبان سے بولنا اور عربی میں بولنا ایسا ضروری نہیں ہے۔ اگر عربی میں یاد ہو گیا، آپ جانتے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، تو بہت اچھا ہے، ورنہ دل میں جو نیت ہے کہ عمرے کے لیے جا رہا ہوں وہ بھی کافی ہے، اور زبان سے بھی بول لے تو بہتر ہے کہ اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں۔ تو ایک کام تو احرام کی پوزیشن اور ہیئت میں آنے کے لیے نیت کا کرنا ہے، اور نمبر 2 تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک پڑھنی ہے۔ لبیک میں بھی بعض لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ لبیک ضروری ہے۔ لبیک بہتر ذکر ہے جس کو کیا جائے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو تلبیہ یاد نہیں ہے، لبیک یاد نہیں ہے، یا بعضوں کی زبان پر نہیں چڑھتی، بڑی عمر کے ہیں، اب تک کبھی پڑھا نہیں تھا، اب وہ زبان سے ادا نہیں ہوتی، تو پھر کوئی بھی ایسا ذکر جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کے اکرام اور عزت پر دلالت کرنے والا ہو، ایسا کوئی بھی تعظیمی ذکر کافی ہے۔ علماء نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لے گا تو بھی کافی ہے، سبحان اللہ پڑھ لے گا تو بھی کافی ہے، اور اگر تلبیہ یاد کر لیا ہے، لبیک یاد کر لی تو سب سے اچھا ہے، چونکہ اس کا مضمون بھی بہت عمدہ ہے۔ لبیک کے معنی ہوتے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔
لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو تنہا عبادت کے لائق تو ہی ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں بھی تیری، بادشاہت بھی تیری، تمام تعریفیں بھی تیری، لا شریک لک، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ تلبیہ کہلاتا ہے، جس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اگر آپ نیت کر لیں گے اور نیت کے ساتھ یہ تلبیہ پڑھ لیں گے، تو یا تلبیہ کے سوا جیسا میں نے کہا کوئی ذکر اللہ کی تعظیم پر دلالت کرنے والا اپنی زبان سے کہہ لیں گے، تو اب آپ احرام والی حالت میں، ہیئت میں، پوزیشن میں آ گئے۔ یہ ہے اصل احرام۔ جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ سنت ہے کہ آدمی 2 رکعت پڑھ کر پھر یہ نیت کرے اور تلبیہ پڑھے۔ لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا یا وقت مکروہ چل رہا ہے، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو یہ 2 کام کرنے سے بھی آپ احرام میں آ جائیں گے۔ بہرحال تو احرام کا خلاصہ ہوا آدمی کا نیت کرنا اور نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا یا کوئی اور ذکر کرنا جو تعظیم پر دلالت کرنے والا ہو۔ اور تلبیہ بھی اگر آپ 1 کے بجائے 3 مرتبہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، اور نماز کے بعد اگر پڑھیں تو اور بھی اچھا ہے تاکہ سنت کے مطابق بنیں۔ تو یہ 2 کام کرنے سے آدمی احرام کی حالت اور احرام کی پوزیشن میں آ گیا۔ اب اس کے لیے کچھ پابندیاں لگ گئی، جن پابندیوں کو انجام نہ دینے سے، اس کے خلاف کرنے سے بندہ قصوروار بنتا ہے، فالٹ میں آتا ہے۔ تو جیسے نماز میں اگر کوئی قصور اور فالٹ ہو جاتا ہے، تو اگر وہ بہت خطرناک فالٹ ہے تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور اگر کچھ کم درجے کا ہے تو سجدے سہو کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی عمرے اور حج میں کچھ غلطیاں تو ایسی ہے کہ آدمی کا حج اور عمرہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جس کی تلافی ہو جاتی ہے دم دینے سے یا صدقہ دینے سے۔ تو کب دم آتا ہے کب صدقہ آتا ہے اس کی کچھ باتیں انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو ابھی تو بات چل رہی ہے عمرے کے طریقے کی۔ تو عمرہ جو نام ہے 4 چیزوں کے مجموعے کا، اس میں پہلا نمبر ہوا احرام، اور احرام کا خلاصہ آپ کو بتا دیا کہ آدمی نیت کرے اور تلبیہ پڑھے یا کوئی ذکر کرے۔ اور جو سفید لباس ہے، جو چادر ہیں، وہ احرام کا لباس ہے، اس لیے کہ احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ آدمی سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، اس لیے احرام کی نیت اور تلبیہ پڑھنے سے پہلے وہ 2 چادریں پہن لی جاتی ہے، ایک نیچے اور ایک اوپر، تاکہ احرام کی نیت اور تلبیہ کے بعد وہ فوراً قصور اور غلطی نہ ہو جائے۔ یہ تو ہوا احرام کسے کہتے ہیں اس کا خلاصہ، اور حکم تو ابھی بتا ہی دیا کہ احرام ضروری ہے۔ احرام میں آنے کے بعد یہ بات رہ گئی کہ احرام کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے بہتر تو یہی ہے کہ آدمی اپنے گھر سے ہی نیت کر لے احرام کی، لیکن یہ یاد رہے جیسے نیت اور تلبیہ کریں گے تو آپ پر پابندیاں لگ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ نبھانے میں تکلیف ہو۔ اس لیے دوسری بات بھی ہے کہ فضائل کو حاصل کرنے کے مقابلے میں ممنوعات اور غلطیوں سے بچنا یہ زیادہ اہم ہے۔ اس لیے احرام کی نیت کا جو اخیری اسٹیج ہے، جہاں سے پہلے کر لینی ہے، وہ تو میقات ہے، کہ میقات پہنچنے سے پہلے آدمی احرام کی حالت میں آ جانا چاہیے۔ ہم ہندوستان والوں کے لیے میقات بنتی ہے یلملم، وہ اصل ایک پہاڑی کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ہے، وہ ہے ہندوستان والوں کی میقات۔ وہ تو یہاں سے کافی دور ہے، ایئر ویز والے اکثر اعلان کرتے یا پوچھنے پر بتا دیتے ہیں کہ اب میقات کی تیاری ہے۔ تو اگر ہم نے گھر سے احرام نہیں باندھا ہے، بمبئی سے نہیں باندھا ہے، سواری اور سفر شروع ہو گیا، ہوائی جہاز نے اڑان لے لی، پھر بھی اگر احرام کی نیت نہیں کی ہے تو یلملم آنے سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد، بمبئی یا احمد آباد جہاں بھی ایئرپورٹ آپ پہنچیں گے، ایئرپورٹ کی کارروائیاں ہو جانے کے بعد جب آپ فارغ ہو گئے، امیگریشن بھی ہو گیا، تو وہیں 2 رکعت پڑھ لی جائے اور وہیں احرام کی نیت کر لی جائے۔ اس لیے کہ جب سفر شروع ہوتا ہے تو ویسے بھی تھکن کے نتیجے میں اکثر احباب پر وہ سکینہ کا نزول ہو ہی جاتا ہے، تو یلملم آئے گا اس وقت پتہ چلے گا یا نہیں چلے گا، یا چلے گا اس وقت ہوش حواس کہاں ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ بمبئی ایئرپورٹ پر جب ایئرپورٹ کی کارروائی سے فارغ ہو جائے تو 2 رکعت پڑھ کر نیت کر لیں، تلبیہ پڑھ لیں، تاکہ احرام یہاں سے شروع ہو جائے۔ اور اب کوئی خاص
مشکل بھی پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ ایئر میں بیٹھنا ہے اور پلین چلے گا اور اسی میں پھر یلملم بھی آئے گا۔ تو احرام جو ہے وہ میقات سے پہلے ہمیں احرام کی حالت میں آنا ضروری ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی احرام کی۔ اب آگے جو عمل کرنا ہے تو پہلا عمل آئے گا طواف، اس کے بعد عمل آئے گا سعی، اور اس کے بعد عمل آئے گا بالوں کا حلق یا اس کا قصر۔ جب مکہ مکرمہ آپ پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ عافیت سلامتی کے ساتھ پہنچائے، قبولیت کے ساتھ پہنچائے، تو جتنا ہو سکے جلدی حرم میں حاضری کی کوشش کرنی ہے، یعنی سامان وغیرہ اپنے ٹھکانے پر پہنچانے کے بعد اب بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب یہاں پہنچا دیا تو یہاں ہم جس مقصد سے آئے ہیں وہ مقصد جتنا ہو سکے جلدی ختم ہو، جلدی پورا ہو، تو جتنا ہو سکے ہم جلدی حرم پہنچنے کی کوشش کریں۔ احرام کی حالت میں تو ہی اب جاتے ہی وہاں طواف کرنا ہے۔ تو جب آپ حرم میں داخل ہوں گے، مسجد حرام میں، تو علماء نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اور اس وقت بندہ جو دعائیں مانگتا ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ جب داخل ہوں مسجد حرام میں تو اس کے بڑے بڑے دروازے بنے ہوئے ہیں، آپ یوں نگاہیں سامنے رکھ کر داخل ہوں گے تو داخل ہوتے ہی کعبۃ اللہ پر نظر پڑ جائے گی۔ اب دروازے سے ہی آپ جا رہے ہیں، وہاں تو کھڑے کھڑے دعا مانگ نہیں سکیں گے، لوگوں کا آنا جانا رہے گا، اس لیے داخل ہوتے وقت نیچی نگاہیں رکھ کر داخل ہو، اور اندر جانے کے بعد جب کوئی مناسب جگہ کہ جہاں آنے جانے والوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور آپ کو دعا مانگنے میں بھی کوئی خلل پیش نہ آئے، ایسی جگہ جب نظر آ جائے تو وہاں کنارے پر کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا اہتمام کرے، اور پہلی نظر پر جو دعائیں مانگیں گے یقین کے ساتھ مانگنی، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، اور یہ بہت سنہرا موقع ہے دعا کی قبولیت کا۔ اس لیے یہاں بھی ہم اپنی دعا کو دنیا کی نظر نہ کر دے، بلکہ جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں ان کا اہتمام کریں۔ کیا مانگنا چاہیے؟ تو اللہ کے نیک بندوں نے ایسے موقع پر بھی ہماری رہبری کی ہے کہ اولین نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے، تو بعض حضرات اکابر کہتے ہیں کہ یہ دعا مانگے کہ اللہ حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما، اس لیے کہ میرے اور آپ کے لیے یہی سب سے بڑی پونجی اور سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کے لیے حسن خاتمے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں دوسری دعائیں مانگے، حمد و صلات کے بعد پہلی دعا یہی مانگ لے کہ اللہ حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جنت کا سوال کر لیں، بات تو ایک ہی بنے گی، اس لیے کہ جنت میں تو وہی جائے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا۔ اور کچھ حضرات نے یہ دعائیں مانگی ہے، یہ دعا مانگی پہلی نظر پڑتے ہی کہ اللہ تو مجھے اپنے مستجاب الدعوات بندوں میں سے بنا دے۔ یہ بھی بہت سمجھداری کی بات ہے کہ ایسی چیز مانگ لی کہ بائندہ جو بھی مانگے گا سب قبول ہوگی، کیونکہ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تو مجھے اپنے ان بندوں میں سے بنا جن کی دعائیں تیری بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں مستجاب الدعوات کہ ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے، تو ہمیں بھی اللہ تو ان خوش نصیب بندوں میں سے بنا لے۔ تو یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ کے سفر میں آپ جو بھی مانگیں گے وہ، بلکہ سفر سے لوٹنے کے بعد بھی آپ جو مانگیں گے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری دینی دنیاوی آخرت کی جو حاجتیں ہیں وہ مانگی جائے، یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ جب دعا سے فارغ ہو جائے، اب اس کے بعد وہاں مطاف میں جب آپ پہنچیں گے اب طواف شروع کرنا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے ایک اہتمام تو یہ کرنا ہے کہ آپ کو احرام کی چادر میں اجتباء کرنا ہے۔ وہ اجتباء کا مطلب یہ ہوگا کہ دائیں کندھے سے چادر کو نیچے اتار لینی ہے، اور ایک کنارہ جو بائیں کندھے پر ہے یہ دائیں کندھے والا بھی بائیں کندھے ہی پر ہی ڈال دینا ہے، اس کنارے کو بھی، گویا یہ حصہ پورا کھل جائے گا۔ یہ کہلاتا ہے اجتباء۔ یہ سب سنت طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور بتلایا ہے، اور ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ ہمارا عمل جتنا سنت کے مطابق ہوگا، سنت کے قریب ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کو پائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اسی طرح احرام کی حالت میں اسی طرح طواف کیا ہے اور امت کو بتلایا ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھو اور بائیں کندھے پر چادر کے دونوں حصے کو ڈال دو، نیچے تو لنگی بندھی ہوئی ہے۔ یہ کہلاتا ہے اجتباء۔ اجتباء 7 چکروں میں ہوگا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے ہمیں اجتباء کر لینا ہے، سنت ہے یہ۔ اب طواف کی جو شروعات ہوگی تو اس کے لیے بیت اللہ کے جو 4 کونے ہیں اس میں وہ کونا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے وہاں پہنچنا ہے۔ طواف کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے۔ حجر اسود والے کونے میں پہنچنے کے بعد ہمیں دونوں کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور اس میں تکبیر، تحلیل، تحمید، صلاۃ
یہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یوں کانوں تک ہاتھ اٹھانا۔ یہ کانوں تک جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ طواف کے بالکل شروع ہی میں ہے، باقی چکروں میں نہیں ہے۔ اب یہ طواف شروع ہو رہا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد اگر موقع ہو تو حجر اسود کے قریب ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دینا ہے۔ حجر اسود کے قریب ہاتھ رکھ کر جو بوسہ دیا جاتا ہے یہ اصل کہلاتا ہے استلام۔ استلام کا بھی بہت سے لوگ معنی سمجھتے نہیں ہیں۔ اصل استلام یہ ہے کہ وہاں ہاتھ رکھا جائے آس پاس میں اور اس کو بوسہ دیا جائے، لیکن اب تو وہ موقع ہوتا نہیں۔ کورونا کے بعد وہ کعبۃ اللہ کے آس پاس کا حصہ تو انہوں نے کوڈن کر رکھا ہے، اور کوڈن نہ بھی ہو تب بھی وہاں ہجوم اتنا ہوتا ہے کہ عام آدمی کے لیے وہ طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کا بوسہ دینا آسان نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کا موقع نہیں ہے، جیسے عامتاً نہیں ہوتا، تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ حجر اسود ہمارے جسم کے جس حصے کے مقابل پڑتا ہے وہ سینے کے مقابل پڑتا ہے، تو وہاں تک کیوں ہاتھ اٹھائے جائے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر وہ ہاتھوں ہی کو بوسہ دے دیا جائے، تو یہ استلام کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اب اسی کو استلام کہیں گے۔ یہ کہہ کر اب طواف شروع کیا جائے گا۔ حجر اسود کے دائیں طرف سے طواف شروع ہوگا، اور واپس جب آپ حجر اسود پر پہنچیں گے تو یہ ایک چکر مکمل ہوا۔ اس میں کعبۃ اللہ کے دروازے کے بعد جو کونا آئے گا، اس کونے سے دوسرے کونے تک کا حصہ وہ حتیم کہلاتا ہے، جس کو وہ نصف دائرے کی شکل میں انہوں نے دیوار کے ذریعے سے کوڈن کیا ہے۔ اب تو یہ مسئلہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، چونکہ اندر داخلے کا جو راستہ ہے وہ انہوں نے بند کر دیا ہے، تو طواف کرنے والا اس کے باہر سے ہی گزرے گا۔ وہ گزر کر جب حجر اسود کے مقابل والے کونے پر پہنچتا ہے، وہ کہلاتا ہے رکن یمانی۔ رکن یمانی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ یہ کہ آپ نے اس کو ہاتھ لگایا ہے، وہاں آپ نے اس کو چوما نہیں۔ حجر اسود کو تو ہاتھ بھی لگایا ہے اور چوما بھی ہے، جس کو استلام کہتے ہیں، یہ صرف حجر اسود والے کونے پر ہی ہے۔ لیکن رکن یمانی والا جو کونا ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ کہ آپ نے اس کو صرف ہاتھ لگایا ہے۔ تو اگر آپ کو بھی موقع ملے، ابھی تو ہم گئے تھے تب نہیں تھا اتنا حصہ انہوں نے قریب کا کوڈن کر رکھا تھا، اللہ کرے رمضان میں کھل جائے تو اگر وہاں ہاتھ لگانے کا موقع ملے تو ہاتھ لگانا چاہیے، اور اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملے تو ہاتھ اٹھانا یا کانوں تک اٹھانا یا کچھ زبان سے بولنا، آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اگر ہاتھ لگا سکتے تو ہاتھ لگائیں گے یا ویسے ہی گزر جائیں گے، وہاں نہ چومنے کی ضرورت ہے نہ کچھ الگ سے بولنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، رکن یمانی کے بعد اب جب آگے بڑھیں گے تو وہاں سے لے کر حجر اسود تک کا جو حصہ ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے کہ آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنے کا آپ نے اہتمام کیا ہے۔ تو اتنا حصہ طے کرنے میں جتنا وقت آپ کو ملا ہے، جتنی مرتبہ آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور پڑھیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ باقی طواف میں اتنے حصے کو چھوڑ کر تو کوئی خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ آپ نے کتابوں میں یا پرچوں میں دیکھا ہوگا، اس میں بتایا جاتا ہے پہلے چکر میں یہ دعا مانگے، دوسرے چکر میں یہ دعا مانگے، تو یہ بزرگوں کی بتائی ہوئی یا تجربہ کی ہوئی دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول سے جو دعائیں منقول ہیں، جو حزب الاعظم میں جمع کی گئی ہیں یا جو آپ کو یاد ہے قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ وہ دعائیں پڑھیے، اور ان دعاؤں کا اگر معنی آپ سمجھتے ہیں تو بہت اچھا، اس لیے کہ دعا اصل میں مانگنے کو کہتے ہیں نا، دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مانگنے کی چیز ہے۔ تو ان دعاؤں کا آپ اگر معنی سمجھ لیتے ہیں تب تو بہت اچھا ہے، اور نہیں سمجھتے تو کم سے کم اس استحضار سے پڑھے کہ یہ وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے کہ اللہ میں تو اس کا معنی نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کے رسول نے تجھ سے جو مانگا ہے وہ مجھے عطا فرما، کم سے کم اس کا خیال رکھتے ہوئے پڑھے۔ باقی وہ غفلت میں جو بہت سے لوگ ویسے ہی پڑھتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو کہنا یہ کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک کا جو حصہ ہے اس میں تو ربنا آتنا والی جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس کے پڑھنے کا تو اہتمام کرنا ہے، اور باقی طواف کا جو حصہ ہے اس میں کوئی خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ اگر آپ حضور سے جو دعائیں حزب الاعظم وغیرہ میں بتائی گئی ہے ان میں سے کچھ دعاؤں کو پڑھے یا قرآن کی دعاؤں کو پڑھے، معنی سمجھ کر پڑھے تو بہت اچھا، ورنہ کم سے کم اس نیت سے کہ اللہ تیرے بندے نے تیرے رسول نے جو مانگا ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہم اپنی اردو زبان میں دعائیں مانگیں،
لیکن اپنے آپ کو مشغول رکھیں دعا میں، ذکر میں، تلاوت میں۔ تلاوت کے مقابلے میں علماء نے لکھا ہے کہ آدمی دعا اور ذکر میں طواف کا حصہ گزارے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اردو کی زبان تو ہماری ہی، اپنی زبان میں دعائیں مانگے۔ بہت ساری حاجتیں، پریشانیاں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، دین کی، دنیا کی، آخرت کی، تو اس کا اہتمام کریں۔ اور اس دعا کا بھی، اپنی دعاؤں میں اس دعا کا بھی خاص اہتمام کرے کہ اللہ میری اس حاضری کو تو میری زندگی میں خوشگوار انقلاب کا ذریعہ بنا۔ ہم اپنی بہت سی دعائیں تو مانگیں گے دنیا سے متعلق، عمر میں برکت کی، روزی میں برکت کی، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک دعا یہ بھی شامل کر لیں کہ اللہ تو نے محض اپنے فضل سے اپنے دربار میں مجھے پہنچایا ہے، تیرے اس دربار کی برکت سے تو میری زندگی میں خوشگوار انقلاب برپا کر دے کہ میری زندگی کا رخ بدل جائے۔ اب تک جو میری زندگی غفلتوں میں گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، سنتوں سے دوری کے ساتھ گزری ہے، غفلتوں کے ساتھ گزری ہے، تب اس میں پلٹا آ جائے، میں گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں، تیری اطاعت کرنے والا بن جاؤں، تیری رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ چونکہ وہ قبولیت کا موقع ہے، ہماری یہ دعا قبول ہو گئی تو یقیناً انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آئے گا۔ بہت سے ایسے قصے ہوئے ہیں، فسق و فجور میں زندگی گزارنے والا مسلمان، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کی سعادت ملی، حج کے لیے، عمرے کے لیے آنے کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی بنائے۔ بہرحال تو یہ طواف کا پہلا چکر ہوا، دعا بھی بتا دی، اپنی زبان میں مانگے یا حضور سے جو منقول ہے وہ مانگے۔ جب یہاں پہلا چکر ختم ہوگا، حجر اسود کے پاس اب جب پہنچو گے تو پھر دوسرا چکر شروع کرنے سے پہلے پھر استلام کرنا ہے۔ اور استلام میں نے بتایا کہ اصل تو حجر اسود کے قریب ہاتھ رکھ کر چومنا ہے، لیکن اس کا موقع نہیں ہوگا تو اسی طرح یوں ہاتھ اٹھا کر وہ ہاتھوں کو چومنا ہے۔ اب یہ ہاتھ اٹھا کر چومنے میں بھی دونوں باتیں بتائی گئی ہے۔ آپ اپنا رخ حجر اسود کی طرف کر کے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور دوسرا کہ رخ تو یوں ہی رہے گا، چونکہ کعبہ تو یہاں ہے تو صرف اپنا چہرہ یوں پھیر کر یوں کر لیں گے۔ تو دونوں طریقوں کی اجازت ہے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ طواف کے دوران کعبۃ اللہ پر نظر نہیں کرنی ہے۔ ویسے کعبے کو دیکھنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، لیکن طواف کے دوران ادب یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی اپنی نگاہیں نیچی رکھے یا سامنے رکھے، یوں کعبے کو دیکھتے ہوئے طواف نہ کرے، اس کو بے ادبی قرار دیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ نیچے دیکھ کر ہی ہم طواف کریں یا سامنے دیکھیں۔ ہاں البتہ جب طواف کا چکر پورا ہو اور حجر اسود پر ہم پہنچے تو اس وقت کعبے کو دیکھا جائے گا۔ اور ابھی بتا دیا دیکھنے کے لیے آپ اپنا سینہ بھی کعبے کی طرف کر کے وہ ہاتھوں کو چوم سکتے ہیں، اور دوسری شکل کے سینہ تو ہمارا جس رخ پر طواف کرنا ہے اسی طرح رہے، صرف چہرہ یوں موڑ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چوم لیں۔ یہ دوسرا چکر شروع ہوگا، پھر تیسرا، اسی طرح 7 چکر۔ یہ 7 چکروں میں شروع میں 3 چکروں میں رمل بھی کرنا ہے۔ رمل کے معنی ہے کندھے کو ہلاتے ہوئے تھوڑا اکڑ کے ساتھ تیزی سے چلنا، یہ کہلاتا ہے رمل۔ چونکہ یہ عمرے کا طواف ہوگا اور عمرے کے طواف کے بعد سعی کرنی ہے، تو ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہوتی ہے اس کے شروع کے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کرنا ہے، کندھے کو ہلاتے ہوئے تیزی سے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلنا ہے۔ اب اس کی جو بھی حکمت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، چاہے وہ حکمت باقی نہیں رہی، لیکن ہمیں تو اس لیے کرنا ہے کہ یہ طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ جب حجۃ الوداع میں آپ نے صحابہ کے ساتھ حج کیا تو وہ حکمت باقی نہیں رہی تھی، تب بھی آپ نے اور صحابہ نے رمل کیا ہے۔ اس لیے امت کا یہی معمول بہا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ طواف کے شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ اب رمل کا طریقہ جو ہے وہ بعض لوگ تو اس میں وہ دوڑتے ہیں، دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اکڑ سے جو چلتے ہیں کندھے ہلا کر، اکڑ ویسے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کر کے بتایا، یہاں آپ کریں گے تو سنت کہلائے گا۔ تو کندھوں کو ہلاتے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیزی سے چلنا ہے۔ جیسے ایک پہلوان جب مبارزے کی دعوت دیتا ہے مقابلے کی تو وہ کیسا اکڑ کا اظہار کرتا ہے، اکڑتے ہوئے چلتا ہے، وہ مقام تواضع کا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی یہ شروع کے 3 چکروں میں جو رمل کیا جائے گا تو وہ اکڑ والی چال کے ساتھ چلا جائے گا، تھوڑی تیزی کے ساتھ، دوڑنا بھی نہیں ہے، اور بعض لوگ جو ویسے ہی اچھلتے رہتے وہ بھی نہیں کرنا ہے، جمپنگ جس کو کہتے ہیں، بعض وہاں جمپنگ کرتے ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
اور عام رفتار میں جو نارمل چال ہے وہ بھی نہیں ہے، سنت کے مطابق کرنے کا آپ خیال رکھیں گے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے، خاص کر ابھی رمضان میں ہو سکتا ہے کہ ہجوم زیادہ ہو، اللہ کے بہت سے بندے اور پروانے وہاں پہنچیں گے، تو رمل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی جگہ چاہیے۔ اگر ہجوم زیادہ ہوگا تو آسانی سے چلنے میں دقت ہوگی، رمل میں تو اور بھی زیادہ پریشانی۔ تو ایسے موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر موقع نہ ہو رمل کا تو پھر آپ جس طرح چل لیں گے وہ کافی ہو جائے گا۔ باقی اگر موقع ہے رمل کر سکتے ہیں تو ضرور رمل کریں، اور شروع کے 3 چکروں میں کرنا ہے۔ اگر آپ پہلے چکر میں رمل کرنا بھول گئے تو کچھ لوگ یوں کرتے ہیں کہ پھر دوسرے 3 چکروں میں کرتے ہیں، دوسرے چکر میں، تیسرے میں، چوتھے میں، یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جیسے شروع کے 3 چکروں میں رمل سنت ہے، باقی کے 4 چکروں میں عام رفتار سے چلنا بھی سنت ہے۔ اب اگر پہلے چکر میں آپ رمل کرنا بھول گئے، پھر ایک دم سے یاد آیا کہ رمل تو رہ گیا، تو آپ صرف دوسرے اور تیسرے چکر ہی میں کریں، چوتھے میں نہ کریں، ورنہ پھر یہ بھی سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ پہلا کام ہے طواف کا، جس کی شروعات ہوگی حجر اسود سے۔ طریقہ بھی بتا دیا کہ بالکل شروع میں تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، ذکر کرنا ہے، تحلیل، تسبیح، تحمید، اور اس کے بعد ہر چکر سے پہلے استلام کرنا ہے۔ حجر اسودی سے طواف شروع ہوگا، حجر اسودی پر ختم ہوگا، شروع کے 3 چکروں میں رمل ہوگا، اور باقی کے 4 چکر عام رفتار سے ہوں گے۔ اور رکن یمانی سے حجر اسود تک کا جو حصہ ہے وہاں ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا کا اہتمام کریں، اور باقی حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں اور منقول ہیں ان میں سے کچھ پڑھیں یا پھر اپنی زبان میں مانگیں۔ یہ 7 چکر جب پورے ہو جائیں گے تو یہ ہمارا طواف پورا ہوا، عمرے کا طواف پورا ہوا۔ عورتیں بھی سنتی ہیں نا۔ یہ جو رمل والی بات بتائی گئی یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں تو اپنے عام رفتار سے جو چال ہے اسی سے چلے گی، رمل ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ جب 7 چکر پورے ہو گئے تو اب اس کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے جو تحیۃ الطواف کہلائے گی۔ یہ طواف کی 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر مقام ابراہیم کے پاس یا اس کے قریب میں موقع ملے تو وہاں پڑھی جائے، یا پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد زمزم جتنا کثیر تعداد میں آپ پی سکتے ہو زمزم پیے۔ اب نمبر آئے گا صفا مروہ کی سعی کا۔ صفا مروہ کی سعی سے پہلے بھی استلام کرنا سنت ہے، اس کو خاص نوٹ رکھنا ہے، بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں۔ جیسے طواف کے شروع میں استلام کرنا اور ہر چکر کے شروع میں استلام کرنا یہ سنت ہے، اسی طرح صفا مروہ کی سعی شروع کرنے سے پہلے بھی استلام کرنا سنت ہے۔ تو جب آپ طواف کر چکے، 2 رکعت پڑھ چکے، جو دعا مانگنی ہے دعا مانگ چکے، زمزم کا پانی بھی پی چکے، اب جب صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے جانا ہے تو یہاں کعبۃ اللہ کے پاس سے استلام کر کے جائے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر یہاں بھول گئے تو وہاں صفا کی پہاڑی کے پاس پہنچ کر بھی استلام کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں قریب سے کر کے جائیں وہ اچھا ہے۔ استلام کر کے اب وہاں پہنچیں گے صفا کی پہاڑی پر۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں جس کا کچھ حصہ ابھی بھی باقی رکھا ہے، ان کے درمیان چکر لگانا یہ کہلاتا ہے سعی۔ اصل تو سعی کی تھی شروع میں حضرت حاجرہ نے، حضرت اسماعیل کی والدہ اور حضرت ابراہیم کے اہلیہ۔ ان کی اس ادا کو جو اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ قرار دی گئی، اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ ہی کا یہ حکم ہوا کہ جو بھی اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو اس کو پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ اسی طرح یہاں چکر لگائے جیسے ہماری بندی نے لگائے تھے حضرت حاجرہ نے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا اور آپ نے جو متعدد عمرے کیے تو آپ نے بھی صفا اور مروہ کے درمیان اسی طرح چکر لگائیں۔ یہاں بھی طواف کی طرح 7 چکر لگانے ہیں۔ شروعات ہوگی صفا سے۔ صفا پہاڑی پر یا اونچائی پر آپ پہنچیں گے تو جو اللہ تعالیٰ ذکر کی توفیق دے، چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، اور اس کے بعد دعا مانگے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کے مواقع میں سے ایک موقع ہے، جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ صفا سے یہ صحیح شروع ہوگی، مروہ کی طرف جانا ہے۔ کچھ چلیں گے، کچھ چلنے کے بعد وہ میلین اخضرین والا حصہ آتا ہے جہاں آج کل سعودی حکومت نے سبز لائٹیں لگا دی ہیں، اس پورے حصے میں۔ تو ہری بتیوں پر جب نظر پڑے گی یہ علامت ہوگی کہ میلین اخضرین والے حصے میں آپ پہنچ چکے ہیں۔ تو وہاں مردوں کو دوڑ لگانی ہے، لیکن بہت تیزی سے دوڑنا نہیں اور بہت آہستہ سے چلنا بھی نہیں، درمیانی قسم کی دوڑ، چونکہ حضرت حاجرہ نے لگائی تھی، اس لیے یہاں دوڑ لگانا یہ بھی سنت قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے آپ کو تو تھوڑا دوڑ کر وہ حصہ گزارا جائے۔ اور یہاں دوڑ والے حصے میں یہ دعا منقول ہے، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم
انک انت العز الاکرم، اور اس کے بعد پھر عام رفتار سے چلنا ہے، اور وہاں پہنچیں گے آپ دوسری پہاڑی پر جو کہلائے گا مروہ۔ یہ ایک چکر ہو گیا صفا سے مروہ کا۔ بعض لوگ صفا سے مروہ اور مروہ سے پھر صفا پہنچنے کو ایک مانتے، ایک چکر، یہ غلط ہے۔ صفا سے مروہ پر ایک چکر ہو گیا، اب مروہ سے آپ جب صفا آئیں گے تو یہ دوسرا چکر کہلائے گا۔ اس سعی کے دوران بھی کیا کرنا ہے، تو آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور دعا کے لیے بھی یہ بہترین موقع ہے۔ اتنی فرصت کا موقع آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ کافی وقت اس سعی میں گزرے گا۔ بہت تیز چلنے کے عادی ہوں گے تب بھی آدھا گھنٹہ تو گزر ہی جائے گا، اور اگر آپ کہیں گے کہ 10 منٹ میں ہو گئی تو لوگ مسافہ کریں گے، تو آدھا پونا گھنٹہ تو آدمی کا اس میں گزر ہی جاتا ہے سعی میں۔ تو یہ بھی بہترین موقع ہے دعا کی قبولیت کا۔ ہر آدمی کے ساتھ بہت سی حاجتیں، پریشانیاں دین کی دنیا کی لگی ہوئی ہے، خوب اپنی زبان میں دعائیں مانگے اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ یہ قبولیت کا موقع ہے۔ انبیاء نے اس جگہ پر حاضری دی ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاضری دی ہے، حضرات صحابہ نے حاضری دی ہے، اور تیرے نیک بندے ہر زمانے میں یہاں حاضری دیتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں۔ تو ان سب کی برکت سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو جو دعائیں مانگی جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ یہاں بھی جیسا میں نے کہا کہ زبان سے صرف دعا پڑھنے کے بجائے آپ سمجھ کر دعا مانگے، یا عربی سمجھ میں نہیں آتا تو اپنی زبان میں مانگے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو صفا سے یہ سعی شروع ہوگی، پہلا چکر مروہ پر ختم ہوگا، مروہ سے پھر صفا پر پہنچیں گے تو دوسرا چکر ختم ہوگا، اسی طرح 7واں چکر آپ کا مروہ پر ختم ہوگا۔ یہ 7 چکر جو لگائے گئے یہی صفا اور مروہ کی سعی کہلاتی ہے۔ اس میں کوئی خاص اور عمل نہیں ہے، بس چل کر اس حصے کو طے کرنا ہے، اور میلین اخضرین والے حصے کو تھوڑا کچھ تیزی سے دوڑ کر طے کرنا ہے، اور دعائیں پڑھتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے۔ دعا کا بھی ظاہر ہے اتنا لمبا اسٹاک تو ہر ایک کے پاس مشکل ہے کہ پونا گھنٹہ اپنے آپ کو دعاؤں میں مشغول رکھیں، تو جتنا پیٹرول ہے دعا کا اتنا تو دعا میں استعمال کریں، اور پھر آگے جب مزید دعا یاد نہ آتی ہو تو پھر آپ کی نگاہوں میں جو اہم دعا ہے اسی کو بار بار پڑھتے رہے۔ جیسے ایک ساتھی نے کہا بھئی میں تو چکر لگاتے ہوئے جب دوسری دعائیں ختم ہو جاتی ہے تو یہ دعا مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ تو اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما۔ یہ ایک نمونہ ہے، اور بھی اے اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، آپ یہی دعا مانگتے رہیں۔ اور جب بالکل لیا اسٹاک ختم ہو جائے تو ذکر کا دروازہ تو کھلا ہوا ہی ہے، تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا سلسلہ ہے، وہ کرتے رہیں۔ بہرحال اپنے آپ کو ان اچھے کاموں میں مشغول رکھیں، طواف میں بھی اور سعی میں بھی۔ وہاں دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگ ایسا مقدس عمل کرتے ہوئے بھی جیسا اہتمام کرنا چاہیے نہیں کرتے ہیں، باتوں میں لگے ہوئے ہیں، طواف کرتے ہوئے بھی باتیں ہی چل رہی ہے۔ اب اگر کوئی ضروری بات ہے، کوئی مسئلے کی بات ہے، کوئی اہم بات ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ دنیاوی باتیں، گھر سے فون آیا تھا میں نے 10 منٹ بات کی، وہاں سے یہ فرمائشیں ہوئی ہے، یہ لے جانا ہے، اب یہ سب باتیں طواف کے دوران ہو رہی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا ہے، چاہے آپ کا طواف ٹوٹنے والا نہیں ہے باتوں سے، صحیح بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، طواف بھی ہو جائے گا، صحیح بھی ہو جائے گی، لیکن جو برکت ملنی چاہیے اس سے ہم محروم رہیں گے۔ تو طواف والا عمل بھی دعا میں، ذکر میں گزاریں، اور صحیح کا بھی یہ پورا عمل ذکر میں، دعاؤں میں گزاریں۔ یہ 7 چکر جب ختم ہو گئے، صحیح والا عمل آپ کا ختم ہو گیا، اب اگر موقع ہو تو یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ 2 رکعت ضروری نہیں ہے، طواف کے بعد تو 2 رکعت واجب ہے، لیکن صحیح کے بعد اگر موقع ہو تو 2 رکعت پڑھ لے شکر کی نیت سے۔ یہ 2 رکعت پڑھنا علماء نے مستحب لکھا ہے، اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا اپنے عظمت والے گھر کے طواف کا، اور ان 2 مقدس پہاڑیوں کے درمیان چکر لگانے کا، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کرتے ہوئے ان کو من شعائر اللہ کہا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ تو ہو سکے تو 2 رکعت شکرانے کے طور پر پڑھ لیں۔ عمرے کے 3 کام تو ہو چکے، احرام تو شروع ہی سے ہو گیا تھا، طواف بھی ہو گیا، اور یہ تیسرے نمبر پر سعی بھی ہو گئی۔ اب ایک ہی کام باقی رہا ہے، بالوں کا قصر، یعنی اس کو کتروانا، یا ایک اس کو حلق کرانا۔ میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ حلق ہی کروایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلق ہی کروایا ہے، اور حلق کرانے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی ہے۔ وہاں بھی کچھ لوگوں کو چونکہ ان کو بال سے تعلق زیادہ تھا، یا اس کے بنانے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا،
اور عمدہ کرنے کے لیے عمدہ سے عمدہ صابو شیمپو بھی استعمال کیے گئے تھے، تو بالوں کا فراق بہت سو کو گوارا نہیں ہوتا وہاں۔ اب وہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تو وہ کینچی سے ذرا سا حصہ وہ قطر لیتے۔ تو یہ یاد رکھیے، ہم جس مسلک کی پیروی کرتے فقہ حنفی کی، تو ائمہ احناف کا مسلک یہ کہ بالوں کا صرف ذرا سا حصہ کتروا لینا کافی نہیں ہے۔ دیگر علماء کے یہاں چاہے کافی ہو جاتا ہو، لیکن احناف کے یہاں کافی نہیں ہے، بلکہ پورے سر کے چوتھائی حصے کے بالوں کو انگلی کے پورے کے برابر کتروانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ احرام والی پابندی سے باہر نہیں آئیں گے۔ تو اتنا اگر کتروا لیں گے تب بھی احرام سے تو باہر آ گئے، لیکن بہتر یہ کہ حلق ہی کروا لیں۔ ہم بالوں کی محبت کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو ترجیح دیں کہ اللہ کے رسول نے یہی پسند کیا ہے کہ بالوں کا حلق کرایا جائے۔ آج بھی بڑے بڑے علماء اہل اللہ اکابرین اپنے بالوں کا حلق ہی کرواتے۔ تو بہرحال جب بالوں کا حلق ہو جائے گا یا قصر اور کتروا لیں گے تو احرام والی جو پابند تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور آپ کا جو عمرے والا عمل تھا وہ مکمل ختم ہو گیا۔ تو خلاصہ یہی بنا، نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، اور نمبر 4 یہ حلق یا قصر۔ یہ عمرے والا جو عمل تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جتنا وقت اللہ نے دیا ہے یا مکہ مکرمہ میں، اس ایک ایک گھڑی کی قدر کرنی ہے، اور اس کی سب سے اہم قدر یہ ہے کہ ہماری حرم کی کوئی نماز فوت نہ ہونے پائے۔ اس پر ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ غفلت میں گوا دیتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ بالکل نہیں پڑھتے، لیکن جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام حرم میں آ کر کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا سنہرا موقع دیا، اس کے دربار میں حاضری کا موقع دیا، تو ہم غفلت میں وقت گزر جائے، سونے میں گزر جائے، حرم کی نماز ہماری چھوٹ جائے، یا اس سے بڑھ کر مارکیٹوں میں گزر جائے، جیسا بہت سو کی عصر کی نماز مارکیٹوں کی نظر ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز ہم یوں تو نہیں کہتے کہ نماز چھوڑ دی انہوں نے، لیکن اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ حرم کی جماعت کی نماز ان کی چھوٹ جاتی ہے شاپنگ کی وجہ سے، یا سونے میں، یا غفلت میں، سستی میں۔ نہیں، تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے جتنا موقع دیا یا مکہ مکرمہ میں، تو اس کا خاص اہتمام رکھے کہ حرم کی کوئی نماز جماعت کی ہم سے فوت نہ ہونے پائے، فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو۔ بلکہ آپ وہاں جا کر دیکھیں گے تو لوگ بڑا مجمع آپ کو تہجد کے وقت بھی چلتا ہوا نظر آئے گا۔ بلکہ اگر آپ کے پاس گھڑی نہیں ہوگی تو یہ معلوم کرنا ہی مشکل ہو جائے گا کہ ابھی رات کے 8 بجے ہیں یا رات کے 2 بجے ہیں۔ اتنے اللہ کے بندے کثرت سے آمد و رفت رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان میں شامل ہونا ہے۔ تہجد کی بھی اللہ توفیق دے، ضرور کوشش کرنی ہے کہ تہجد بھی نہ چھوٹنے پائے۔ اور دوسرا جو مکہ مکرمہ کے قیام میں اہتمام کرنا ہے وہ یہ کہ جتنی ہمت طاقت ہو زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ کے گھر کا حق یہ ہے کہ عاشقانہ اس کا چکر لگایا جائے۔ معذور ہے، کمزور ہے تو اور بات ہے، لیکن جو جوان قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمت طاقت دے رکھی ہے تو وہ ہرگز سستی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اپنی تمام تر توانائی طاقت طواف میں لگائیں۔ بھیڑ بھاڑ دیکھ کر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھیڑ میں بھی لوگ طواف کرنے والے کرتے ہیں، ہمارا بھی ہوگا، بلکہ ہجوم میں طواف کرنے میں جو مشقت ہوگی، جو بوجھ پڑے گا، اس کے نتیجے میں طواف کا اجر اور ثواب بڑھ جائے گا۔ تو ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں یہاں ہمیشہ رہتے کہ ابھی بھیڑ ختم ہو جائے گی تو پھر کر لیں گے۔ یہ جو چند دن ملے ہیں، 5 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن، تو کوئی دن اور کوئی گھڑی ہماری غفلت میں نہ گزر جائے، بلکہ جتنا ہو سکے طواف کا اہتمام کریں۔ تو مکہ مکرمہ کے قیام کی زیادہ سے زیادہ جو قدر کرنی ہے تو اس کے لیے بتایا جاتا ہے، نمبر 1 کہ اس کی کوئی نماز جماعت کے ساتھ ہماری چھوٹنی نہ پائے، نمبر 2 جتنا ہو سکے ہم طواف کا اہتمام کریں، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کا بھی اہتمام کرے، اس لیے کہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں سے اللہ کے اس پاک کلام کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کی شروعات اسی مقدس سرزمین سے ہوئی ہے، مکہ مکرمہ کی۔ تو جتنا ہو سکے اللہ کے گھر کے پاس اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے۔ اور سب سے اہم جو قدر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کسی طرح کی نافرمانی اس زمانے قیام میں ہم سے نہ ہو۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔
اور وہاں جو نافرمانی زیادہ تر جو دیکھنے میں آتی ہے جس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ ہے نگاہ والا گناہ، کیونکہ وہاں عورتیں بھی طواف کے لیے آتی ہیں، جیسے مرد طواف کرتے ہیں عورتیں بھی کرتی ہیں، اور ان کے چہرے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، چونکہ ابھی احرام کی کچھ پابندیاں جو بتائی جائے گی، تو جس طرح مردوں کو اپنا سر اور اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے، عورتوں کو بھی اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے احرام کی حالت میں، اور بہت سی عورتیں تو احرام کی حالت میں نہیں ہوتی پھر بھی چہرہ کھلا رکھتی ہیں، تو وہاں قیام کے دوران اور خاص کر طواف کے دوران اپنی نگاہوں کی حفاظت کا خوب اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ یہ ایسا سنگین گناہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آدمی کو تعلق مع اللہ نصیب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب نہیں ہوتا۔ ہم یہاں تو گئے اسی لیے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، اس کی رضا نصیب ہو، تو اس زمانے قیام میں اور خاص کر طواف میں ہمیں نگاہ والے گناہ سے اپنے آپ کو بہت بچانا ہے، بلکہ جیسا میں نے کہا جو قبولیت کا جو موقع ہے دعاؤں کا، آپ اپنی ایک دعا یہ بھی شامل کر لیں کہ اللہ تو ہر گناہ سے اور بالخصوص نگاہ والے گناہ سے میری حفاظت فرما۔ زمزم کا پانی پیتے ہیں، اس میں بھی آپ نے سنا ہے آدمی جس نیت سے پانی پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو، اس کی اس مراد کو پورا کرتا ہے، تو کئی مرتبہ آپ کو زمزم پینے کی نوبت آئے گی، تو کچھ مرتبہ میں یہ بھی نیت سے پانی پی لے کہ اللہ تو اپنی نافرمانی سے بچنا بالخصوص اس سرزمین میں تو میرے لیے آسان فرما، خاص کر نگاہوں کے گناہ سے بچنا میرے لیے آسان فرما۔ بہرحال تو یہ مکہ مکرمہ میں جتنے دن اللہ تعالیٰ قیام کا موقع دے اس کی خوب قدر کرے، زیادہ سے زیادہ حرم میں وقت گزاریں، کوئی نماز چھوٹنے کی نوبت نہ آئے، اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرے، اور جتنی ہمت طاقت ہو اتنے طواف کریں۔ یہاں ایک بات کچھ لوگ اس موقع پر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی کثرت سے ہم طواف کریں یا پھر یہ کہ کثرت سے عمرہ کریں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت یہیں حرم میں طواف میں گزارتے ہیں تو کثرت سے طواف کرنا اچھا ہے، لیکن آج کل ابھی جیسا ہم گئے تھے تو ابھی معمول یہ ہے کہ وہاں بغیر احرام کے نیچے مطاف میں جانے نہیں دیتے تھے، اگر نفل طواف کرنا ہے تو وہ ان کو پہلے فلور سے ہی کرنا پڑے گا۔ اب پہلے فلور پر طواف کی مسافت کافی بڑھ جاتی ہے، تقریباً 1.25 گھنٹہ ہو جاتا ہے ایک طواف میں، اور اگر کوئی بہت چلنے کا ماہر ہو تیز رفتار تب بھی اس کو 1 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا 7 چکر لگانے میں۔ تو پھر تجزیہ یہ کیا گیا کہ بھئی گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں آدمی کا ایک طواف ہوتا ہے، اور پھر ایک طواف کے بعد شاید ہی کوئی مرد جوا ہوتا ہے جو دوسرے طواف کی بھی فوراً ہمت کرتا ہے وہاں اوپر سے، ورنہ ایک طواف کے بعد پھر وہ بھی قرآن اور تسبیح لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ جو وقت ایک طواف میں گزرا تو اتنے ہی وقت میں عمرہ ہو جاتا ہے، آدمی تنعیم جا کر آئے اور طواف اور سعی کر لے تو گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں اس کا یہ عمل ہو جاتا ہے طواف اور سعی والا۔ تو اس لیے اب تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی وہ کثرت سے عمرہ کر لے وہ اچھا ہے۔ ویسے بھی کچھ لوگ نیچے طواف کرنے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں کہ احرام کے بغیر جانے نہیں دیتے، تو نیت کیے بغیر چادریں پہن کر چلے جاتے ہیں، تو اور پھر مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو ہم تو جواب یہی دیتے ہیں کہ اپنے دل سے پوچھو کہ تم کو کیسا لگتا ہے۔ جو محتاط حضرات ہوں گے وہ تو یوں سمجھیں گے کہ دھوکہ تو دے ہی رہے ہیں ہم، زبان سے چاہے غلط نہ بولے لیکن اپنی حالت سے تو دھوکہ دے ہی رہے ہیں۔ بہرحال تو ابھی ہم ساتھیوں نے تو یہ اہتمام کیا تھا کہ یہ دھوکے کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ جتنے ہو سکے عمرہ کریں، کیونکہ آپ عمرے کی نیت سے جب جائیں گے تو آپ واقعی میں احرام کی حالت میں موجودہ جو قوانین ہیں ان قوانین کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال تو جو بھی شکل ہو، بہرحال کثرت سے طواف کا موقع ہو تو بہت اچھا، ورنہ عمرے کرتے رہے، جتنے دن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اتنے دن کے عمرے کرے، اپنی طرف سے کرے، اپنے والدین کی طرف سے کرے، اپنے مرحومین کی طرف سے کرے، اور ایک عمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ موقع دے تو صحابہ کی طرف سے وغیرہ۔ بہرحال یہ تو مکہ مکرمہ کی بات ہوئی۔ اب اس کے بعد کافی وقت ہو گیا، مدینہ منورہ کا مختصر، کہ مدینہ منورہ یہ بھی وہ مقدس شہر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر گئے، اور اسی سرزمین میں آپ کا جسد اطہر دفن کیا گیا، قیامت تک کے لیے آپ وہیں موجود ہیں، آپ کے دونوں صحابہ بھی آپ کے ساتھ وہاں لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ بھی وہ سرزمین ہے جہاں کثرت سے وحی کا نزول ہوا، بلکہ شریعت کے زیادہ تر احکام مدینہ منورہ ہی میں ہجرت کے بعد ہی نازل ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی وہ علاقہ ہے جہاں ادب کا خوب لحاظ رکھنا ہے، کوئی ذرا برابر بھی بے ادبی نہ ہو،
مکہ مکرمہ میں بھی بے ادبی سے بچنا ہے، مدینہ منورہ میں بھی بے ادبی سے بچنا ہے، اور یہاں کے حرم کی بھی، مدینہ کے بھی حرم کی بھی زیادہ سے زیادہ قدر کرنی اور اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اس کا حق بھی یہی ہے کہ آپ کی کوئی نماز حرم سے چھوٹنے نہ پائے، نمبر 2 کوئی گناہ ہونے نہ پائے، اور نمبر 3 کثرت سے صلاۃ و سلام درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ مدینہ منورہ میں حاضری پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے پر حاضری دینی ہے، تو اس کا طریقہ علماء نے یہ بتایا ہے کہ مسجد نبوی میں پہنچنے کے بعد اگر موقع ہو تو ریاض الجنہ میں، اور موقع نہ ہو تو مسجد نبوی کے کسی بھی حصے میں 2 رکعت پڑھی جائے، اور اس میں نیت کر لے خاص کر گناہوں کی معافی کی، چونکہ ابھی ہم کو اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اللہ کے رسول کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں۔ حاضر ہونے والے ان کا جو سلام ہے وہ بھی اللہ کے رسول خود سنتے ہیں، گویا دیکھتے بھی ہیں، اور جو سلام پیش کیا جاتا ہے وہ سنتے بھی ہیں۔ تو چونکہ ہم سے تو غلطیاں، گندگیاں، گناہ ہو ہی جاتے ہیں، اس لیے 2 رکعت خاص کر صلاۃ و توبہ کی نیت سے پڑھنی ہے کہ اللہ تو گندگی میرے باطن میں، ظاہر میں جو بھی ہے تو دور کر دے، تاکہ تیرے نبی کے سامنے جو حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں تو مجھ پر نظر پڑنے سے ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو برا نہ لگے، تو میری معافی کے فیصلے فرما۔ تو 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھ کر اس دعا مانگ کر کہ اللہ وہاں کی حاضری کو آسان فرما، پھر روضہ اقدس پر حاضری دینے کے لیے چلا جائے۔ وہ جو ترتیب ہے وہاں جس دروازے سے داخل ہونا ہے اس دروازے سے داخل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کرنا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات یقین رکھنی چاہیے کہ ہم جو یہاں روضہ اقدس کے پاس سلام پیش کریں گے اس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ اب سنانے کے لیے ہمیں کوئی زور سے نہیں بولنا ہے، وہ تو آپ تو بالکل آہستہ آواز میں بھی بولیں گے تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ آواز پہنچائیں گے۔ جیسا آپ نے فضائل درود میں سن لیا کہ جو حضور کے قبر کے پاس قریب ہو کر سلام پیش کرتا ہے اللہ کے رسول اس کو خود سنتے، اور باقی عالم سے جو درود و سلام پیش کیا جاتا ہے تو فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا اگر خیال ہوگا تو عظمت اور ادب کا بھی پہلو بنے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سلام خود سنیں گے، اسی عظمت اور محبت کے ساتھ سلام پیش کیا جائے۔ اب سلام کس طرح پیش کیا جائے تو اس میں بھی وہ کچھ لوگ پرچہ نکال کر اسی چکر میں رہتے ہیں، تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اصل وہ سلام قیمتی ہے جو آپ کا محبت اور عقیدت کے ساتھ نکلے، اس میں اعلیٰ قسم کے الفاظ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سادہ سلام بھی پیش کریں گے لیکن عظمت اور محبت کے ساتھ کریں گے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے سیدھا سادہ جو ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی نبی اللہ، تو یہ بھی کافی ہے، لیکن یہ پڑھیں ہم خوب عظمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، جیسے ایک محبوب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور تعلق کے ساتھ آدمی جو محبت کے انداز میں سلام کرتا ہے اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے القاب بھی اگر آپ کو یاد ہے، اس کے لیے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا، تو ان القاب کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا جائے۔ الصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وغیرہ، اور پھر اخیر میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر آپ کے بعد ہی حضرت ابوبکر کی بھی قبر ہے، اور اس کے بعد ہی متصل حضرت عمر کی بھی قبر ہے، تو کچھ آگے چلنے کے بعد 1-2 قدم حضرت ابوبکر پر بھی سلام پیش کیا جائے۔ اب اس کے لیے بھی کوئی زیادہ الفاظ لانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد ہو تو اچھا ہے، ورنہ اتنا بھی کافی ہے۔ الصلاۃ والسلام علی خلیفۃ المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی الصلاۃ والسلام علی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تو وہاں وہ حکومت کی طرف سے ایسا نظام شرطے کا اور نگرانوں کا بنا دیا گیا ہے کہ زیادہ ٹھہرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ چلتے چلتے ہی سلام پیش کر دینا پڑتا ہے۔ آپ ذرا بھی ٹھہریں گے تو ان لوگوں کی طرف سے، عملے کی طرف سے آپ کو پابند بنایا جائے گا آگے چلنے کا۔ تو بہرحال یہ سلام کا طریقہ ہے، جتنا ہو سکے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ اب یہاں سے جاتے وقت آپ کو کئی لوگ کہیں گے کہ ہمارا بھی سلام پیش کر دیا جائے، تو جن جن کا نام یاد ہو ان کا نام لے کر کے اللہ کے رسول آپ کے فلاں امتی نے بھی آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ یوں عربی میں اگر نہ آتا ہو تو اتنا بھی کافی ہے کہ بھئی والد نے بھی اللہ کے رسول آپ کو سلام پیش کیا ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے فلاں دوست نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اور جن کے نام یاد نہ ہو تو یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ کے رسول بہت سارے احباب نے، ملنے جلنے والوں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، آپ سب کی طرف سے سلام کو قبول فرمائیں، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اور یہاں موقع ہو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست بھی کی جائے، اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی، اس لیے کہ آج امت کو دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین پر چلنا اور اسی پر مرنا نصیب فرمائے، گھر والوں کے لیے بھی دعا کی درخواست کریں اور پوری امت کے لیے بھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کی بات ہوئی۔ اب ریاض الجنہ میں جو کچھ مقدس مقامات ہیں، ویسے تو پورا حصہ ہی جنت کی کیاری والا ہے، اس میں کچھ ستونوں کی بات ہے، وہ آپ نے کتابوں میں سن لی ہوگی، وہ کافی ہے۔ بہرحال یہ طریقہ ہوا۔ جو سب سے اہم پیغام آپ کو دینا ہے وہ یہ کہ اس مقدس سرزمین پر اپنے آپ کو گناہوں سے بہت زیادہ بچائے، اس لیے کہ مقدس مقامات پہ جیسے نیکیوں کا معاملہ بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، اللہ نہ کرے گناہ کی نوبت آتی ہے تو پھر اللہ کی ناراضگی اور پکڑ کا سلسلہ بھی تیز ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے مقدس جگہوں پر کوئی گناہ کی نوبت آئے، اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے، اور جتنا ہو سکے ادب اور احترام کے ساتھ رہے، مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی، اپنے عمل سے بھی بے ادبی نہ کرے اور اپنی زبان سے بھی بے ادبی نہ کرے۔ لوگ وہاں بھی جھگڑا کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور کتنے تو غصے میں پہلا نمبر لانے والے اپنے بیوی بچوں پر ہی غصے ہو جاتے ہیں، ٹور والوں پر غصے ہو جاتے ہیں، اور کتنے تو وہاں مسجد میں ہی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ بے ادبی بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ بچائے۔ بعض مرتبہ آدمی کی ذرا سی بے ادبی ہمیشہ کے لیے معرومی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جیسا ابھی آپ کو بتایا، کوئی پیسوں سے آدمی نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہو تو پہنچتا ہے۔ تو ایسے قصے بھی ہوئے کہ ذرا سی بے ادبی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ گئی، پھر زندگی بھر ان لوگوں کو وہاں مکہ اور مدینہ منورہ جانے کی نوبت نہیں آئی۔ تو بے ادبی سے بھی اپنا آپ کو بہت بچانا ہے، نگاہ کے گناہوں سے بالخصوص بچانا ہے، مصلی کے آگے سے جو گزرنے کا معاملہ ہے اس سے بھی بچانا ہے۔ کچھ لوگوں نے بات چلا دی کہ حرم میں تو نمازی کے آگے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں، مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہماری اس مسجد میں نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ کا کام ہے، وہاں بھی آپ نمازی کے آگے سے گزریں گے تو گناہ کا ہی کام کریں گے۔ اب اگر ضرورت ہے تو کم سے کم اتنا لحاظ رکھے کہ وہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ سجدہ جہاں کرے گا تو سجدے کی جگہ کے اس طرف سے گزرے، کم سے کم اتنا لحاظ ضرور رکھیں۔ اب ہوتا ہی ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور لوگ یوں ہی بالکل قریب سے جاتے ہیں اور یوں سمجھتے کہ یہاں حرمین میں تو اس طرح کرنے کی اجازت ہے۔ یہ غلط بات ہے، گناہ کا کام ہے، مصلی کے آگے سے گزرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر گزرنا ضروری ہی ہو تو جیسا میں نے بتایا، وہ نماز پڑھنے والے کے سجدے کی جو جگہ ہے اس جگہ کے آگے سے گزرے۔ تیسری بات موبائل کے معاملے میں ہے کہ وہاں لوگ موبائل کے جس طرح یہاں بے احتیاطی کرتے ہیں، وہاں بھی بہت بے احتیاطی، طواف کرتے ہوئے موبائل چالو ہے کیمرہ والا، اور وہ پتہ نہیں یہاں اپنی بیوی کو بتاتا ہے یا گھر والوں کو بتاتا ہے کہ میں طواف کر رہا ہوں۔ اور اس سے بھی خطرناک معاملہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی نوبت آتی ہے وہاں سلام پیش کرنے کے لیے، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ وہ موبائل ہی کے چکر میں رہتے ہیں، یعنی اس کی حالت بتاتی ہے کہ اس کا دھیان سلام پیش کرنے میں نہیں ہے، اس کا دھیان موبائل میں ہے۔ تو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، اپنے آپ کو بہت بچاؤ، جتنا ہو سکے موبائل کا استعمال ہی مت کرو، اور حرم کے زمانے میں، حرم میں موجود ہونے کے زمانے میں اس کو سائلنٹ رکھو۔ تو یہ تصویر لینے سے، موبائل میں مشغول لینے سے بھی بالخصوص اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ چند چیزیں ہوئی جو بتائی گئی۔ اب وہ دم والا معاملہ ہے تو ویسے بھی اب تو دم تو نکل ہی گیا، جو کچھ موٹی باتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 1 خوشبو سے احرام کی حالت میں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نمبر 2 سلے ہوئے کپڑے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نمبر 3 اپنے سر اور چہرے کو ڈھانکنے سے بچانا ہے۔ یہ مردوں کی بات چل رہی ہے، مردوں کو احرام میں جن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نمبر 1 خوشبو کی چیزوں سے۔ خوشبو میں خوشبودار صابو بھی آ گیا، خوشبودار دھونی بھی آ گئی، اور یہ جو عطر اور پرفیوم، یہ جو چیزیں وہ بھی آ گئی۔ خوشبودار کھانا اور خوشبودار پینا یہ بھی آ گیا۔ باقی تفصیلات تو بہت ساری ہے، جس کو پوچھنا وہ الگ سے پوچھ لیں گے۔ تو احرام کی حالت میں پہلے نمبر پر خوشبو والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس سے تم مردوں کو بھی بچنا ہے، عورتوں کو بھی بچنا ہے۔ نمبر 2 سلے ہوئے کپڑے سے بچانا ہے، یہ مردوں کو بچانا ہے، عورتوں کو سلے ہوئے کپڑے کی پابندی نہیں، وہ تو سلے ہوئے کپڑے پہنیں گے۔ مردوں کے لیے اتنی گنجائش دی ہے کہ نیچے جو وہ لنگی پہنیں گے تو لنگی کے دونوں پارٹوں کو درمیان میں سے سی سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اور میں مشورے کے طور پر یہی کہوں گا کہ جن کو لنگی کی عادت نہیں ہے
تو وہ تو درمیان میں سے سی لے، کیونکہ عادت نہیں ہے، اگر کھلا ہوا ہوگا تو وہ سطر کا معاملہ رہتا ہے، تو اس طرف ذہن اگر ہمارا بٹے، توجہ اس طرف جائے، تو اس سے تو بہتر یہی ہے کہ درمیان میں سے سی لے۔ اور جن کو عادت ہے اور اطمینان ہے سطر کے معاملے میں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ نیچے سے لنگی بھی نہ سیے۔ بہرحال یہ سلے ہوئے کپڑے کی پابندی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ نمبر 3، مردوں کو احرام کی حالت میں اپنا چہرہ اور اپنا سر ڈھانکنے سے بچانا ہے۔ سر بھی کھلا رہے گا، چہرہ بھی کھلا رہے گا۔ اور عورتوں کو سر ڈھانکنے کی پابندی نہیں ہے، سر تو وہ ڈھانکے گی احرام کی حالت میں، البتہ چہرہ کھلا رکھے گی۔ وہ احرام کی حالت میں عورت کا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اب یہاں مسئلہ تھوڑا ٹیڑھا ہوتا ہے، چہرہ کھلا رکھنا ہے، دوسرا یہ کہ اجنبی مرد بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ کیپ یا کوئی چیز اپنے سر پر لگا لے، تاکہ وہ جو پردے والا کپڑا ہے وہ اس کے چہرے سے متصل نہ ہو، تو پرائے لوگوں کی نظر بھی نہ پڑے اور کپڑا چہرے پر نہیں لگے گا، تو احرام کی جو پابندی ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو اگر ایسا کر لے تو اچھا ہے، جو سیکھی ہوئی عورتیں وہ تو کرتی ہے، باقی اکثر عورتیں جو وہاں دیکھی جاتی ہے تو وہ تو اپنا چہرہ کھلا ہی رکھتی ہے۔ بہرحال تو چہرے کو چھپانے کی اجازت نہیں، اس طرح اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، کیپ لگا کر یا لکڑی لگا کر، تاکہ کپڑا چہرے سے مس نہ کرے، چھوئے نہیں۔ نمبر 4 کہ پیر پر جو ابھری ہوئی ہڈی والا حصہ ہے یہ مردوں کے لیے، تو یہ بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ چپل جو پہنے جاتے ہیں احرام کی حالت میں وہ سلیپر والے ہوتے ہیں، بند چپل جس کے نتیجے میں یہ ہڈی چھپ جائے، یہ مردوں کے لیے اس کی ممانعت ہے، پابندی ہے۔ احرام کی حالت میں ان کا یہ پیر کا ابھرا ہوا حصہ وہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، عورتوں کے لیے اس کی پابندی نہیں ہے۔ نمبر 5، ناخن نہ کٹاوے احرام کی حالت میں، نہ ہاتھ کے نہ پیر کے۔ نمبر 6، بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ کٹواوے، مرد بھی اور عورتیں بھی احرام کی حالت میں، نہ چہرے کے، نہ مونچھ کے، نہ بدن کے کسی اور حصے کے۔ تو یہ کچھ پابندیاں ہوئی جس کو احرام کی حالت میں جس کو نبھانا ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر وہ تفصیلات ہے، کہیں پھر دم آتا ہے، کہیں صدقہ آتا ہے، صدقے میں کہیں صدقہ فطر کے برابر آتا ہے، اور کہیں 1 مٹھی کے برابر صدقہ آتا ہے۔ تو اب اس کی تفصیلات تو زیادہ ہے، بہرحال جو جانے والے ہیں وہ ان کلی چیزوں کو یاد رکھ لے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں گے، تو پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ دم کہاں واجب ہوگا، چونکہ آپ نے کوئی غلطی کی نہیں، نہ خوشبودار چیز کا استعمال کیا، نہ سلے ہوئے کپڑے پہنے، نہ پیر کا ٹخنوں والا حصہ، ابھری ہوئی ہڈی والا حصہ چھپایا، نہ اپنے ناخن کاٹے اور نہ اپنے بالوں کو ترشوایا، تو دم کی صدقے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر کسی سے اس طرح کی کوئی غلطی ہو گئی تو پھر واقف لوگوں سے پوچھ لے، تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، جو علماء ہیں ان سے پوچھ لیں۔ اب کچھ مسائل ہے وہ مفتی عمران صاحب بتائیں گے، اور جن کو پوچھنا ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، ان کو وقت کافی ہو گیا ہے۔